عالمی وبائی مرض کرونا وائرس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس وبائی مرض کی ابتدا چین کے شہر ووہان سے ہوئی، لیکن چین نے ایک منظم اور پڑھی لکھی قوم ہونے کا ثبوت دیا اور مریضوں کی تعداد جو لاکھوں میں جا رہی تھی اب وہ یومیہ سنگل فگر میں داخل ہونے والی ہے۔ چین نے شہر کے شہر کیمیکل سے دھو کر رکھ دیے ہیں۔ چین محفوظ ہو رہا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ خوفناک وائرس اب تک دنیا کے 160 ممالک میں پھیل چکا ہے اور ہر روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تمام تر ٹیکنالوجیز اور سائنسی ترقی ڈھیر ہو چکی ہے، موت کے سائے ہر جگہ منڈلا رہے ہیں۔ خوف کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے حکمران اپنے محلات میں قید ہو چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو شاہی محلات سے دور جا رہے ہیں۔ تمام ممالک ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو رہے ہیں اور تعلقات منقطع کر رہے ہیں۔ زمینی فضائی نقل و حمل کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ اور تاجدار برطانیہ کا حال یہ ہے کہ وہاں کی مارکیٹ سے ٹیشو پیپرز اور پانی تک غائب ہو چکا ہے۔ آج سے ٹھیک ایک ماہ پہلے 19 فروری کو اٹلی میں صرف 3 کورونا کے کیسز تھے، اور اب پچھلے 3 دن سے آرمی آتی ہے اور روزانہ 400-500 لاشیں بختر بند گاڑیوں میں ڈال کر لے جاتی ہے اور اہل خانہ کو دفن کی جگہ بتا دی جاتی ہے، کیونکہ نہ کوئی جنازہ ہوتا ہے، نہ کوئی دفنانے کے انتظامات کر پاتا ہے اور نہ ہی کوئی آخری دیدار کو اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اگلے کچھ ہفتوں میں کفن مہنگا نہ ہو تو گھروں میں رہیں اور تمام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ کسی کو ڈرانا مقصد نہیں ہے، احتیاط کریں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے دین نے بتایا ہے کہ جس علاقے میں وبائی مرض پھوٹ پڑے اس میں داخل مت ہوں، اور اگر وہاں موجود ہوں تو وہاں سے باہر مت نکلیں۔ آج پوری دنیا سرحدوں کو، فلائٹس کو، آپریشنز کو بند کر کے یہی کام کر رہی ہے کہ جو جہاں ہے وہیں رک جائیں۔ سائنس آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ کرونا سے مت ڈرو، راستہ ایک ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر رکھو۔ راستے نہیں بچاتے، رہبر بچاتے ہیں۔